بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، جن تک یہ آواز جاتی رہے گی، قرآن مجید سے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 67 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس آیت میں ساری امت کو قیامت تک کے لیے بہت اہم فرض حکم دیا ہے، بہت اہم اور فرض حکم۔ تو آئیے ہم غور کریں گے کہ سورہ مائدہ آیت 66 کی اس آیت میں 4 حصوں میں کیا کیا احکامات قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو مل رہے ہیں، کرنے کے کیا فائدے تھے، ملے، قیامت تک ملیں گے، کام نہ کرنے کے، فرض ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہوئے، کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اور قیامت تک کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو آئیے پہلے آیت پر غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نبی بھی کہہ سکتے تھے کہ یا ایھا النبی، کیونکہ سورہ احزاب میں یا ایھا النبی بھی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، کہ رسول ہمارے، اس میں بہت خاص بات ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا پہلے اس سے پہلے چلیے غور پورا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول ہمارے، بلغ، تبلیغ کیجیے، تبلیغ کیجیے، ساری دنیا میں تبلیغ کیجیے، سارے انسانوں میں تبلیغ کیجیے، اور دنیا کے سارے کافروں مشرکوں میں تبلیغ کیجیے۔ یہ ہے وہ، اور 1400 سال پہلے یہ حکم دیا گیا تھا، اسی لیے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کے کونے کونے میں بھیجا، دنیا کے کونے کونے میں، اور اسی لیے آج پوری دنیا میں 223 ملکوں میں 223 کنٹریز میں 800 کروڑ لوگوں میں 185 کروڑ مسلمان ہیں، 22% کے لگ بھگ 185 کروڑ مسلمان۔ کیوں؟ وہ حکم، وہ فرض اللہ تعالیٰ کا کہ اے رسول ہمارے، تبلیغ کیجئے، کلمہ پہنچائیے، قرآن مجید پہنچائیے، اور آپ کی حدیث پاک، سیرت پاک پہنچائیے۔ تو اسی حکم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں 22% لوگ اس وقت مسلمان ہیں۔ الگ کام تو ایک شخص نے کیا تھا، رسول اللہ محمد مصطفیٰ، ایک شخص، لیکن آج 185 کروڑ، 22%، کیونکہ وہ فرض حکم پوری قربانی کے ساتھ
پوری کوششوں کے ساتھ، پوری ہمدردی اور محبت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے ویسے ہی ساتھ دیا، تابعین نے ویسے ہی کام کیا، تبع تابعین نے ویسے ہی کام کیا، اور بعد میں بزرگان دین کا سلسلہ، بزرگان دین کا سلسلہ دنیا کے کونے کونے میں، بستی بستی میں، تو آپ دیکھیں وہی صدقے، وہی جلوے اور وہی بہاریں ہیں کہ ایک عظیم شخصیت، عالمی شخصیت، رحمت عالمین بات عام کر رہے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں جا رہی ہے۔ فرض حکم، اہمیت سمجھیے، فرض حکم، اسی لیے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا گیا۔ چلیے آگے بڑھیے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے دوسرے حصے میں سورہ مائدہ آیت 66 کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرما رہا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، کہ اے رسول اللہ اگر آپ نے بھی یہ قرآن کو انسانوں کے پاس، کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس پہنچانے کا اگر کام نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا کام تو آپ نے بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ اکبر، کون فرما رہا ہے اور کس سے فرما رہا ہے؟ کہ رسول اللہ سے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ نے بھی قرآن مجید کی آیتیں، کلمہ، پورا دین اگر انسانوں کو نہیں پہنچایا تو تبلیغ کا فرض تو آپ نے ہی پورا نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیے نتیجہ یہ نکلا اور معلوم یہ ہوا کہ رسولوں والا کام، رسولوں والا کام، نبیوں والا کام، نبیوں والا کام کیا ہے کہ قرآن حدیث کلمے کو سارے انسانوں تک پہنچاؤ، یہ سارے انسانوں تک پہنچاؤ۔ اور آپ ایک اہم بات پر غور کیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض کام فرض کے طور پر دنیا کے کونے کونے میں اگر نہیں پہنچاتے تو آپ اور میں مسلم ہو سکتے تھے کیا؟ غور کیجئے، کتنی آسان مثال ہے۔ دیکھیے آپ، میں، دنیا کے 223 ملکوں کے لوگ مسلم ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ کلمہ قرآن حدیث نہیں پہنچاتے، اور ہم کافر اور مشرک ہی رہتے تھے دنیا کے کونے کونے میں، اور کافر اور مشرک ہی مر جاتے تھے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ تو وہ فرض کام، وہ فرض کام، اس کی گہرائی، اس کی اہمیت، اس کا نور، اس کی روح کو سمجھیے، سمجھیے گہرائی کے ساتھ کہ لازم ہے، لازم، قیامت تک لازم ہے، اور انہوں نے بھی لازم تھا، فرض تھا، وہ کیا، اس لیے آپ کو کلمہ ملا، اس لیے آپ کو قرآن ملا، اس لیے آپ کو حدیث پاک ملی، سیرت پاک ملی، دین اسلام ملا، اسی لیے، ورنہ نہیں ملتا۔ کفر اور شرک کے اندھیروں میں رہ کر مر جاتے۔ تو پہلے اہمیت سمجھیے، پھر آپ ایک اور انداز سے غور کیجیے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ، قرآن، حدیث کہاں پہنچا رہے ہیں؟ کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں؟ کتنی مشکلوں سے پہنچا رہے ہیں؟ کدھر ہے کعبہ؟ کدھر ہے مدینہ؟ بھارت سے 4,500 کلومیٹر، بھارت سے 4,500 کلومیٹر، اور کب پہنچا رہے ہیں؟ پلین نہیں تھے کہ 4.5 گھنٹے میں آ کے اتر جاؤ، پیدل، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، اور بادبانی کشتیوں میں، پردے کی کشتیوں میں۔ اور کیا قربانی ہے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین اور بزرگان دین کی، گھر دار چھوڑ دیے۔ گھر دار تو چھوٹی چیز ہے، کعبہ اور مسجد نبوی چھوڑ دی، اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی؟ کعبہ اور مسجد نبوی چھوڑ دی، کیونکہ اس سے بھی اہم قرآن، حدیث اور کلمہ پہنچانا ہے، اس سے بھی اہم۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہم کو مدینے میں مرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مدینے میں مت مرو، اپنے مقام پر دعوت کا کام کر کے مرو، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسی لیے وہ دنیا کے کونے کونے میں آ گئے۔ ورنہ کتنی موٹی عقل کی بات ہے کہ وہ لوگ مکہ چھوڑتے ہی کیوں، وہ لوگ مدینہ چھوڑتے ہی کیوں، وہ لوگ مسجد نبوی، دیار مدینہ چھوڑتے ہی کیوں؟ سوچیے نا۔ لیکن اس سے بڑا فرض،
اس سے بڑا اہمیت کا کام، اس سے بڑا اجر اور ثواب کا کام دنیا کے کونے کونے میں کلمہ، قرآن اور حدیث پہنچانا ہے. اس نے انہوں نے چھوڑ دیے، وہ 2 بڑے بڑے گھر چھوڑ دیے. سوچیے نا، ایک دم موٹی مثال، موٹی عقل کی مثال. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ دعوت پہنچانا ہے کلمے کی دنیا کے ہر انسان کو، اورنگ آباد کے ہر انسان کو، مہاراشٹر کے ہر انسان کو، بھارت کے ہر انسان کو اور دنیا کے ہر انسان کو. ہم کو بھی دعوت پہنچانا ہے. یہ فرض. پھر آپ دیکھیے کہ وہ تو 4,500 کلومیٹر پر قربانی دے کر، گھردار چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں. اور ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے، جرم کا عالم یہ ہے، گناہ کا عالم یہ ہے کہ 4.5 میٹر پر دعوت نہیں دے رہے ہیں. یاد رکھیے، غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت اہم ہے. 4.5 میٹر پر دعوت نہیں دے رہے ہیں. بازو ہے رمیش رشمی، رابرٹ ریٹا بازو ہے، اور رشید رشیدہ کو بتا بھی نہیں رہے ہیں کہ دعوت دینی ہے. رشید رشیدہ کو بھی نہیں بتا رہے. یہ انداز، یہ عمل، اس سے اللہ کو راضی کریں گے، اس سے رحمت عالمین سب کی سفارش ملے گی، اس سے شفاعت ملے گی کہ کام کرنے تیار نہیں ہے. 4 میٹر پر، 40 میٹر پر، 4 کلومیٹر پر، 40 کلومیٹر کام کرنے تیار نہیں، سوچ بھی نہیں رہے کہ کام کرنا ہے. لیکن لی ہے نعمت 4,500 کلومیٹر سے، نعمت لی ہے 4,500 کلومیٹر، سوچنے تیار نہیں. سوچئے، غور کیجئے، بیوی بچوں کو تیار کیجئے، مسلمانوں کو تیار کیجئے اور دوڑ کر جائیے انسانوں کے پاس. دوڑ کر جائیے انسانوں کے پاس. چاہے اورنگ آباد کے 16 لاکھ انسان ہو، مہاراشٹر کے 12.5 کروڑ انسان ہو، یا بھارت کے 140 کروڑ انسان، دوڑ کر تڑپ سے، محبت سے، درد سے جائیے ان کے پاس کہ اے لوگوں اللہ کا کلمہ لے لو، اے لوگوں اللہ کی کتاب لے لو، اے لوگوں رحمت عالمین سب کی رحمتیں لے لو، اور اے لوگوں جہنم سے، نرک سے بچ جاؤ. اے لوگوں سورگ لے لو، سورگ، اے لوگوں جنت میں آ جاؤ. ارے یہ تڑپ، یہ جذبہ، یہ درد، اور اس کے ساتھ کام چاہیے. کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیجئے، اپنے پورے خاندان کا جائزہ لیجئے، اور ذرا اپنے شہر کا جائزہ لیجئے، اور ذرا مسلمانوں کا جائزہ. کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ آپ کو 1000 میں 1 بھی نہیں ملے گا. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو 1000 میں 1 بھی نہیں ملے گا. کہ جو تڑپ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور بزرگان دین نے کیا، اور ہم تک کلمہ، قرآن، حدیث اور اسلام پہنچائے. سوچئے، گہرائی سے سوچئے. اچھا، تیسری بات، سورہ مائدہ آیت 66 کا جائزہ لے رہے ہیں. تیسری بات جو ہم کو اس میں ملی، تیسرا حکم اللہ تعالیٰ کا کہ وَإِلَّمْ کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے لوگوں اگر تم قرآن، حدیث، کلمہ پہنچاؤ گے مشرکوں میں، کافروں میں، انسانوں میں، اور اپنے انسانی بھائی بہنوں میں، بے کلمہ بھائی بہنوں میں، کلمہ محروم بھائی بہنوں میں. سچائی ہے، بے کلمہ بھائی بہن، کلمہ محروم بھائی بہن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان میں کلمہ پہنچاؤ گے، قرآن حدیث پہنچاؤ گے، دین پہنچاؤ گے، تو سن لو، میری طرف سے ضمانت لے لو، ضمانت لے لو میری طرف سے. اور وہ یہ ضمانت یہ ہے کہ میں تمہاری انسانوں سے حفاظت کروں گا. ڈر انسانوں کا ہی ہے نا، جھجک انسانوں کی طرف سے ہی ہے نا، خوف انسانوں کا ہی ہے نا، اللہ کا نہیں، انسانوں کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کے بتایا کہ انسانوں سے ڈر رہے ہو، انسانوں کا خوف ہے، تو سن لو قیامت تک کے لیے، سن لو قیامت تک کے لیے، ضمانت لے لو میری طرف سے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا انسانوں سے. مگر کب؟ جب تم یہ کام کرو گے کہ کلمہ پہنچانا، قرآن پہنچانا، حدیث پہنچانا، اسلام پہنچانا، تب میں حفاظت کروں گا تمہاری. اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ نے بچایا، 313 کو ہزاروں کے مقابلے میں بچایا، سینکڑوں کو لاکھوں کے مقابلے میں بچایا، اور مٹھی بھر کو 800 سال تک حکومت دی. دنیا کی حکومت 800 سال، مٹھی بھر لوگوں کو اللہ نے ایسے بچایا اور ایسی نصرت کی اور ایسی نوازشیں کی. کب؟ جب کام کر رہے تھے.
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا انسانوں سے مت ڈرو۔ اور ذرا یاد کیجئے، اگر کسی ایمان والے کے دل میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ انسان کا بھی ڈر ہے تو یہ توحید ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننا ہوا کیا؟ یہ اللہ ایک سے ڈرنا ہوا کیا؟ اور اللہ ایک کی طاقت کو ماننا ہوا کیا؟ انسانوں کا بھی ڈر، انسان، دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیڑوں سے زیادہ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ سمجھ لیجیے، کیڑے مکوڑے سارے انسان، سب چلتا ہے اللہ کا، حکومت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، پھر بھی انسانوں سے ڈرنا۔ سوچئے، بہت گہرائی سے سوچئے، پھر بھی انسانوں سے ڈرنا اور انسانوں سے ڈر کے کام چھوڑ دینا اور انسانوں سے ڈر کے فرض پورا نہیں کرنا۔ آپ یہ کس کو مان رہے ہیں؟ پھر کس سے سچا ڈر ہے اور کس سے سچی محبت ہے؟ سچی محبت اور سچا ڈر تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ سچی محبت، سچا ڈر، پکی محبت، پکا ڈر صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ اور جس دل میں یہ طاقت آ گئی وہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ سمجھ لیجیے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ لیکن بس اللہ سے ڈر اور اللہ کی محبت، اور ڈر بھی نہیں، عام ڈر نہیں، محبت، خصوصی تعلق، اور اتنا زیادہ گہرا تعلق اللہ سے، اتنا زیادہ گہرا تعلق کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ دیکھیں اتنا گہرا تعلق، رات کی تاریکی میں یاد کیجئے کہ کتنا رب مہربان اور کتنا زبردست، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، 100 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ ارے ایسے رب سے تعلق، ایسے رب سے ڈر، انسانوں کے مقابلے میں ڈر، اللہ کا ڈر، انسانوں کا ڈر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا سورہ مائدہ آیت 66 تیسرا حصہ کہ دیکھو اگر تم میرا کام کرو گے تو سن لو، میں تمہاری حفاظت کروں گا انسانوں سے، مت ڈرو انسانوں سے، کبھی مت ڈرو انسانوں سے۔ پھر چوتھی بات سورہ مائدہ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یاد رکھو، اب بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھا راستہ اور ہدایت نہیں دے گا۔ رک جائیے، کافر کون ہے اللہ کی نظر میں؟ کافر کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں؟ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے۔ کون ہے پھر وہ؟ انجان ہے، ابھی وہ انجانا ہے، اس کو معلوم نہیں قرآن کیا ہے، اس کو معلوم نہیں حدیث کیا ہے، اس کو معلوم نہیں جنت کا راستہ کیا ہے، اس کو معلوم نہیں دوزخ کا راستہ، ابھی وہ انجان ہے، ابھی کافر نہیں ہے۔ ارے پھر کافر کون ہے؟ جس کو معلوم ہو گیا قرآن کیا ہے، جس کو معلوم ہے حدیث کیا ہے، جس کو معلوم ہے کلمہ کیا، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں انکار کروں گا، وہ ہے کافر اللہ کی نظر میں۔ سمجھ لی یہ تعریف اچھی طرح سے، یہ تعریف اچھی طرح سمجھ، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں۔ نہیں، آپ نے بات بتائی کیا ابھی ان کو؟ ابھی آپ نے ہر رابرٹ ریٹا کو بات بتا دی کہ آپ نے قرآن حدیث بتا دیا؟ ہر رمیش رشمی کو آپ نے پورا قرآن بتایا کیا ابھی؟ افسوس رشید رشیدہ کو بھی نہیں معلوم ابھی، تو وہ چار ان کو تو بالکل نہیں معلوم۔ تو اسے یہ کبھی مت سمجھیے کہ 185 کروڑ کے علاوہ دنیا میں 800 کروڑ میں سب کافر ہیں، نہیں، وہ ابھی سب انجان ہیں، سب انجان ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بات ہی نہیں بتائی، ہم نے ان کو ابھی بات نہیں بتائی۔ تو ان انجانوں کو جانکاری دینا کلمے کی، جانکاری دینا قرآن کی، جانکاری دینا حدیث پاک اور سیرت کی، یہ ہے کام، یہ ہے فرض، اور وہ تب جان کر انکار کریں گے تو کافر۔ سمجھ لیجیے اصول، وہ جان کر انکار کریں گے تب کافر، یہ سمجھ لیجیے اصول، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے کافروں کو جو جان کر نہیں مانتے پھر ہم ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک تو سیدھا راستہ، اسلام کا راستہ، جنت کا راستہ، کامیابی کا راستہ بھی نہیں دیں گے اور دنیا میں بھی کامیابی نہیں دیں گے ان کو، آخرت کو تو چھوڑیے، ان کو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہ ہے خدا کے معنی۔
خدا کے معنی کہ سیدھا راستہ اور کامیابی ہم ان کو نہیں دیں گے، فیصلہ کر چکا اللہ تعالیٰ، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ پہنچائیے ان کو، پہنچائیے ان کو۔ ایک بہت اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم، امام مسلم سے یہ حدیث لی گئی، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک دو بار نہیں، تین بار تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، کیا عربی ہے؟ وَأَنْتُمْ، تم ہو اے مسلمانوں، اے اس وقت کے 185 کروڑ مسلمانوں 223 ملکوں کے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ، شہداء شہید کی جمع، شہید گواہ، شہید وٹنس، شہید دائی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہداء اللہ، تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو، وٹنس ہو، دائی ہو، کہاں؟ فی الارض، زمین پر، پوری زمین پر 223 ملکوں میں تمہاری ذمہ داری ہے، 185 کروڑ مسلمانوں، 615 کروڑ وہ انسان جن کو بھی کلمہ نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، حدیث نہیں معلوم، اسلام نہیں، ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم ان کے گواہ ہو۔ کتنی بات، صاف بات، اور کتنی تاکید کے ساتھ کہ تین بار رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ، اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ، اپنے پورے درد کے ساتھ ہم سے کہہ رہے کہ قیامت تک اے مسلمانوں سمجھو اپنے کام کو، اے مسلمانوں سمجھو اپنے کام کو کہ تم گواہ ہو ان پر، تم گواہ ہو ان پر۔ اور اگر پھر بھی ہم نہیں کریں، نہیں مانیں، کیا منہ دکھانے کی تیاری میں ہے رسول اللہ کو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے شفاعت مل جائے گی، آسانی سے سفارش ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ ان کا کام چھوڑ کر، ان کی بات نہیں مان کر، ان کے احکامات کو ٹھوکروں میں اڑا کر، نعوذ باللہ مجھے کہنے دیجئے، ٹھوکروں میں اڑا کر پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ سفارش کر دیں گے، نہیں وہ شفاعت کر دیں گے، کام نہیں کر کے کیسے؟ جو کام کریں گے ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرداری کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے کام میں زندگی لگا دیں گے، ان کی سفارش کے لیے تو وہ تیار ہیں، وہ تو بیٹھے ہیں کہ میرا امتی آئے، میرے امتی آئے اور میں ان کو جامع کوثر دوں، میں ان کو جامع کوثر دینا چاہتا، میں ان کو حوض کوثر پر لے جانا چاہتا، مگر وہ کام کرے نا، وہ کام کر کے آئے نا۔ سمجھیے اصولوں کو، سمجھیے کام کی اہمیت کو، سمجھیے اور وہ عملی چیزوں کو سمجھیے۔ پھر آپ دیکھیے ایک بہت اہم بات میں آپ سے آگے کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کو جو فرض ہے، دعوت کا فرض، چلیے اس کو ایک دوسرے زاویے سے سمجھیے۔ اسلام کے 5 ارکان، 5 فرائض، 5 بنیادیں، 5 فاؤنڈیشن کیا ہے؟ سب کو معلوم، اکثر کو معلوم، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، معلوم ہے نا سب کو، ٹھیک؟ پہلا کیا ہے؟ کلمہ، پہلا ہی کلمہ ہے نا۔ اچھا، لوگوں نے کیا سمجھا کہ پڑھ لو خود خالی وہ فرض ادا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ نماز جیسے پوری اجتماعیت کے ساتھ پڑھنی ہے، روزہ پوری اجتماعیت کے ساتھ رکھنا ہے، حج اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے، اور زکات بھی اجتماعیت کے ساتھ ہی تھی اور ہے۔ ہم نے غفلت کی، ہماری معلومات والوں نے غفلت کی کہ اس کا نظام نہیں بنایا، ورنہ نظام تھا، نظام ہے کہ بیت المال بناؤ، بیت المال ساری زکاتیں وہاں جمع کرو اور پھر پورے مسلمانوں اور جو درد کے مارے ہیں ان کو بانٹو، پھر بیت المال کے ساتھ۔ تو پورا سسٹم، اجتماعیت کا سسٹم، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایک کلیکٹیو سسٹم اللہ نے، اس کے رسول نے دیا ہے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، لوگ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے توڑ دیتے ہیں، ورنہ اللہ اس کے رسول نے پورا سسٹم دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں بتا رہا تھا کہ 5 ارکان، پہلا کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو رشیدہ کو بھی بولنا ہے، اور رابرٹ، ریٹا اور رمیش رشمی کو بھی بولنے کے لیے کہنا ہے کہ بھائیوں، اے بہنوں، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور چھوڑ دو سارے معبود جو اللہ کے علاوہ ہے، مت مانو کسی کو جو اللہ کے علاوہ ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ کہ کوئی مسلمان بول سکتا نہیں ہو سکتے، ارے بھائی ان کے ہو نا، آئیں گے، کوئی بول سکتا، اور مسلمان رہیں گا کیا اس کے بعد؟ وہ
اگر کسی نے دل میں بھی یہ سوچا مسلم ہے کہ نہیں نہیں ان کے رہن دو، ایسا کیا ہے، اچھا تو پھر آپ مسلمان کہہ کے، اگر آپ دل میں بھی یہ بولتے ہیں کہ نہیں اللہ بھی ہے مگر وہ بھی ہے، ماننے دو ان کو، ایسا جھگڑے میں مت جاؤ، جھگڑے میں، ارے سارا جھگڑا تو یہی تھا، پھر توحید اور شرک کا اور کفر کا تو جھگڑا ہی ہے کہ ایک ہی ہے، ایک ہی کو ماننا ہے، ایک ہی کو ماننے کی دعوت دینا ہے اور ایک ہی کے راستے پر چلنا ہے۔ ارے اصل چیز تو یہ، بنیاد تو یہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا وہ راستہ کس کا ہے؟ راستہ کس نے دیا؟ وہ رحمت کا راستہ کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کا راستہ۔ ہم دنیا کے کسی بھی فرعون کا، ہم دنیا کے کسی بھی ہٹلر کا، اور ہم دنیا کے کسی بھی جھوٹلر کا، اور ہم دنیا کے کسی بھی ڈھونگی کا راستہ مانیں گے ہی نہیں۔ لیکن کسی نے اگر دل میں بھی کہا کہ نہیں ماننا پڑتا، نہیں تو اندر ہو جائیں گے، تو پھر کائے کا ایمان؟ پھر ایمان کائے کا کہ دل میں چوری سے نہیں ماننا پڑتا، حالات خراب ہے، حالات خبر میں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، خبر میں حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ یہاں کے تو 60 اور 80 میں کتنی دھوم کرنا ہے کر لیجیے، آپ تو اچھے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حالات خبر میں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اگر وہاں سوالات کے جوابات صحیح نہیں رہے، حالات بہت خراب ہو جائیں گے، اور محشر میں تو بہت ہی خراب ہو جائیں گے۔ دنیا میں حالات خراب نہیں ہیں، چھوٹے سے رہتے وہ 60 سے 80 کے، مگر خبر میں کئی سو سال، اور قیامت کے بعد اللہ اکبر، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، لا محدود، لا محدود۔ تو سوچئے نا اس کے بارے میں، سوچئے اس کا۔ تو کلمہ، ہم بات کریں کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب نے ماننا ہے، جو ماننے والوں نے پکے سے ماننا ہے عمل سے، اور سب کو بتانا ہے، 800 کروڑ کو بتانا ہے، 800 کروڑ کو، 800 کروڑ۔ اچھا کلمے پر غور کیجئے، کلمے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، کلمہ طیبہ، طیب پاک، طیب دنیا کے فائدے دینے والا، طیب آخرت کے فائدے دینے والا، ایسا کلمہ، یہ 7 حرف کا، دنیا آخرت دونوں میں پاکی، دنیا آخرت دونوں میں کامیابی، دنیا آخرت دونوں میں فضائل۔ اب دیکھیے یہ کلمہ، ایک تو ہے کلمہ طیبہ، اس کا ایک نام، دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ کلمہ شہادت۔ آپ ذرا اس پر غور کیجئے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے کلمہ شہادت۔ شہادت کو لوگ کیا سمجھے؟ وہ گھر میں ہدیہ کر لینا، مول صاحب سے پڑھ لینا، لڈو کھا لینا، مگر ہو گیا نا کلمہ شہادت؟ نہیں، شروعات ہوئی وہاں سے بھی۔ پھر شہادت کیا ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں ہر انسان کو یہ کلمہ بتانا، یہ ہے کلمہ شہادت۔ سب کو شہادت دو، کیوں؟ یاد رکھو جو پہلی بات میں نے بتائی، وہ آئے اللہ کے رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین 4500 کلومیٹر آپ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت دینے کے لیے، وہ وہاں سے آئے نا۔ اور نہیں آتے تو دیر سے آنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے اگر وہ نہیں آتے وہاں سے 4500 کلومیٹر، تو ہم سب کافر اور مشرک ہی مر جاتے، تو ہم سب کافر اور مشرک ہی مر جاتے اگر وہ نہیں آتے وہاں سے 4500 کلومیٹر، یاد رکھیے۔ تو کلمہ شہادت ہر انسان کے پاس جانا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حکم ہے، اور پوری زندگی اور قربانی ہے۔ ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھی رات میں سوچتے ہوئے رسول اللہ کی محنت سوچیے اور اپنا انداز سوچیے، ذرا سوچیے۔ جو لوگ مسجد نبی گئے ہوں گے، کہ اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے، گھر والوں کے ساتھ حج، ذرا مسجد نبوی میں وہ ذرا مزار مبارک کے پاس بیٹھیے اور ان کی قربانیاں یاد کیجیے، کیا قربانی، رحمت عالمین کی قربانیاں۔ ہم کہاں ہیں؟ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں وہ جو رسول اللہ نے کیا، اور جس قربانی سے آپ تک کلمہ پہنچایا، آپ تک قرآن پہنچے، آپ تک حدیث پہنچے، آپ تک ہم یہ کر رہے ہیں۔ ذرا اکیلے میں رات میں بھی سوچ کے بیٹھیے، اور کبھی اللہ آپ کو توفیق دے تو وہاں بیٹھ کر سوچیے۔ وہاں بیٹھ کے اگر یہ سوچے نا مزار کے سامنے، تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، آنسو رکنے کا نام ہی لیتے، شرمندگی ہوتی نا بہت،
کہ کس کے در پہ آئے, اس نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں لوگ؟ عام طور پر لوگ دو ہی فکر اوڑے ہوئے ہیں, دستر بستر, کھانا سونا, دو فکر اوڑے ہوئے ہیں. ارے وہ بھی لازمی ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ لازمی ہے کہ کلمہ لو اور کلمہ دو. اس سے زیادہ یہ لازمی ہے. کھانے کا انتظام تو ہو جائے گا. اس نے وعدہ کیا کہ میں نے جو لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سب کو, ہر ایک کو, میں نے جو لکھا ہے وہ دے کر رہوں گا, اس کے بغیر تو اٹھاؤں گا بھی نہیں. اس نے وعدہ کیا اور دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. بڑے بڑے جھوٹلروں کو بھی دے رہا ہے, ڈھونگیوں کو بھی دے رہا ہے, دیتا ہے, دے رہا ہے. اس کا وعدہ ہے. تو اس کے وعدے سے کیسے کمزوری دکھاتے ہو؟ لیکن اصل چیز ہے وہ کلمہ پہنچانا. تو آپ دیکھیے کلمہ طیبہ, کلمہ دعوت اور کلمہ شہادت فرض ہے, فرض سب کو پہنچانا فرض ہے. ورنہ اگر وہ فرض میں پھر بار بار یاد دلاؤں, اگر وہ پورا نہیں کرتے تو یہاں اسلام آنے کا سوال کیا تھا؟ اگر وہ کلمہ شہادت کو کلمہ دعوت کی طرح نہیں پہنچاتے دنیا کے کونے کونے میں, تو اسلام پہنچنے کا سوال ہی کیا تھا؟ یاد رکھیے. پھر ایک اور اہم پہلو پر غور کیجیے کہ آپ دیکھیے کہ ہم جب غور کریں کلمہ, قرآن, حدیث, پورا اسلام اور ہماری حالت, تو آپ دیکھیں چار چیزیں ہیں, چار بہت بنیادی چیزیں. کہ ہمارا وجود کلمے والے کی طرح, ہمارا وجود اللہ والوں کی طرح, ہمارا وجود رسول اللہ کے خادموں کی طرح. کب ہے؟ جب دعوت دی گئی. یاد رکھیے پوائنٹ کیا, دعوت دی گئی تب نا. تو دعوت ہی سے وجود ہے. ہمارا وجود دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے, ہمارا استتو, ہمارا ایگزسٹنس مسلمان کی حیثیت سے 185 کروڑ دعوت کی وجہ سے ہے, ورنہ ہوتا ہی نہیں. نمبر ایک. دوسرا, وجود کے بعد ہے بقا, باقی رہنا, سروائیول, باقی رہنا. وہ کب ہے؟ قرآن اور حدیث کی وجہ سے اور کلمے اور دعوت کی وجہ سے. دعوت کی وجہ سے ہم دعوت دیں گے تو ہی باقی رہیں گے, اور دعوت دی جا رہے تو باقی ہونا, باقی رہیں گے نہیں رہیں گے اس پر. تو وجود بھی دعوت کی وجہ سے, بقا سروائیول بھی دعوت کی وجہ سے. اور تیسرا, ہمارا ڈیفنس, ہمارا دفاع, ہمارا تحفظ, ہمارا شیلٹر, وہ بھی دعوت کی وجہ سے ہوگا. وہ بھی دعوت کی وجہ سے ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے, میں حدیث لاؤں گا. دعوت اگر نہیں دی گئی تو آپ کا ڈیفنس یہاں نہیں ہو سکے, آپ کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی, صرف دعوت ہی بچا سکے گی. اور چوتھی بات, آپ کا اقدام, اسٹیپ, زبردست آفینسیو اسٹیپ ٹورڈز ہیومینٹی, وہ کب ہوگا؟ دعوت سے. تو دعوت سے وجود, دعوت سے بقا, دعوت سے دفاع, دعوت سے اقدام. یاد رکھیے چار نکات, یاد رکھیے چار نکات. پھر اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر میں اپنی بات کنٹینیو کروں گا. دیکھیے ہر وقت ہم یاد کرتے اور یاد دلاتے ہیں کہ یہاں جو کام ہوتے ہیں نا محترم بزرگوں اور خواتین جو دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک بات پہنچ رہی ہے, یہ جو مسجد جمیل بیگ ہے اور یہاں جو کام ہوتے ہیں وہ اتنے مثالی, اتنے ایگزیمپلری اور اتنے ماڈل کام ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں کام ہونا چاہیے. کیسے؟ ذرا ہلکا سی جائزہ لیجیے, بہت سو کو معلوم, لیکن بہت سے تازہ کیجیے اور اعانتیں دینے کے لیے تازہ کیجیے, اس لیے کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے 1200 سے 1400 مریض غریب, ان کے ساتھ ان کو روزانہ کھانا دینا معمولی بات ہے. 14 سے زیادہ ہاسپٹل, اور یہاں پر بھی انتظام صبح شام. 1200 سے 1400 لوگ, کوئی معمولی بات ہے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے بہت ساتھی ہیں نا, بڑے مخلص ساتھی ہیں, تو کئی برسوں سے وہ لگے ہوئے اس میں کہ نہیں بھی کھانا پہنچائیے, کھانا پہنچائیے. اور ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کیا اندازہ کریں گے؟ ایک بھوکے کو آپ نے سیراب کر دیا, وہ پریشان ہے, بیمار کے ساتھ آیا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو سیراب کر دیا آپ نے دعا کر, اس کے دل کی جو دعا نکلے گی نا, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور وہ وہاں بہت, یہاں تو کام آئے گی آئے گی, وہاں بہت کام آئے گی, وہ دونوں جگہ کام آئے گی. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی شادی بیاہ کے لیے لڑکیوں کے رشتے, اس کے انتظام کا ایک باضابطہ ڈپارٹمنٹ, لوگوں کی رہنمائی, نوکری کا مسئلہ, کورسز کا مسئلہ, اس کے لیے رہنمائی. پھر انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں, میت ہو گئی, چیئرز نہیں ہوتی, کرسیاں نہیں ہوتی,
اور انتظام سے. انہوں نے کہا یہاں سے فری لے جائیے, یہاں سے فری لے جائیے. پھر وہ صاف پانی کا انتظام, انہوں نے کہا کہ جو بھی ضرورت مند ہے, دوا خانے والے, عام لوگ, مسافر, وہ یہاں سے صاف پانی لے کر جائیں, صاف پانی لے کر جائیں. تو آپ دیکھیں ایسے کتنے کام یہ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ جو جنیرک میڈیسن کا, سہولت والے میڈیسن کا, اللہ تعالیٰ وہ بھی جلدی پورا کر دے. تو ایک بڑا منصوبہ ان کے سامنے ہے. آپ بتائیں کہ یہ سارے کام کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ایسی مثالی مسجد ہے مہاراشٹر, بلکہ چونکہ میں تو بھارت کی 7 اسٹیٹ گھومتا ہوں, میں نے ایسی مسجد کہیں نہیں دیکھی کہ جہاں اتنے کام ہوتے ہوں. اچھا پھر ایک کام میں اہم بھول گیا, نیچے بازو روم ہے, نیچے روم ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ضرورت مند باہر بیماروں کے ساتھ آتے ہیں, رہنے کی جگہ نہیں, وہ یہاں آ کر فری رہیں, وہ یہاں کر فری رہیں. شہروں میں انتظام ہوتا ہے فری رہنے کا. ان کا درد دیکھیے اور ذہن دیکھیے. انہوں نے کہا کہ فری رہنے کا انتظام ایسے لوگوں کے یہاں. تو آپ دیکھ کتنے غضب کے عظیم کام یہ کر رہے ہیں. تعریف سب کریں گے, اب کیا کرنا ہے؟ اپنا حصہ, اپنا حصہ ڈالیے نا, کیونکہ یہ تو پوری زندگی لگا رہے اس کے لیے. ارے ہم کو ہمارا حصہ لگانا ہے نا, تو ایک تو ہم اپنا حصہ لگائیں گے, اور دوسرے کوشش یہ کریں گے کہ مہاراشٹر اور بھارت کی ساری مسجدوں میں ایسا سسٹم آئے تاکہ کوئی دکھی نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو, کسی کا مسئلہ نہ ہو, سب کے مسائل حل ہو سکے اور سب خوشحال رہیں, اور سب کو اللہ کی برہان اور سب کو رسول اللہ کی رحمت ملے نا. آپ یہ کرنا چاہیے. تو یہ کوشش, دعا, اور اس میں آپ کا ساتھ آپ کو دینا چاہیے. چلیے یہ بھی کیجیے. اچھا آگے بڑھتے ہیں اس اعلان کے ساتھ. اب میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دیکھیے دعوت کے سلسلے میں ایک بہت اہم حدیث میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ جو کلمے کی دعوت, اسلام کی دعوت, قرآن حدیث کی دعوت, اس کو لوگ نہیں پورا کر رہے ہیں تو کس انجام کی تیاری کر رہے ہیں؟ انجام سامنے دیکھ رہے ہیں مختلف ریاستوں میں, مختلف ملکوں میں, کہ دعوت نہیں دینے کا انجام 58 مسلم ملکوں میں 185 کروڑ مسلمانوں پر, اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا حدیث سنیے, بہت پیاری حدیث ہے. امام ترمذی ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے اس کو منتقل کیا. تو آپ دیکھو حدیث سنیے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ دیکھیے یہ نام جب آتا نا محمد, دل میں ایک ٹھنڈک آ جاتی, ایک ٹھنڈک سے لبریز ہو جاتے دل, صرف نام سے. عمل سے کتنا ہوگا؟ عمل سے غور کیجئے, اگر عمل بھی کیا جائے تو کتنا ہوگا. تو وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کہ والذی نفسی بیدی, اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں. دیکھیے والذی نفسی, یہ قسم کھانے کا انداز ہے عربی کا. تو رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں, قسم کھا کر تاکید کر رہے ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ سنو میری بات سنو, فرض حکم سنو, فرض حکم سنو. تاکید کے ساتھ قسم کھاتے ہوئے رسول اللہ فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی, کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس سے بڑھ کر اہم الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہوتا کہ واللہ, اللہ کی قسم, لیکن اس سے آگے اللہ کے اس کے اپنے جس کے قبضے میں میری جان ہے. اے مومنوں, اے مسلمانوں, اے بھائی بہنوں, ذرا سوچو تو صحیح میں کس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس اللہ کا حوالہ میں تم کو دے رہا ہوں. کچھ تو غور کرو, کچھ تو سنجیدگی لاؤ, کچھ تو گہرائیوں میں جاؤ. تو رحمت عالمین فرما رہے بڑی تڑپ کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ, بڑے نور کے ساتھ, بڑی روحانیت کے ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی, کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. آپ فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم کو بھلائی کا حکم کرتے رہنا ہوگا, اور سب سے بڑی بھلائی کلمہ ہے, سب سے بڑی بھلائی قرآن پہنچانا ہے, اور سب سے بڑی بھلائی رحمت عالمین کی حدیث اور سیرت پہنچانا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ پہنچاؤ, بھلائی پہنچاؤ, بھلائی پہنچاؤ. اور وَلَتَنْهَوْنَّ, اور میں تمہیں روک رہا ہوں, سختی سے روک رہا ہوں, عَنِ الْمُنْکَرِ, برائیوں سے, گناہوں سے, شیطان کی اطاعت سے, نفس کی اطاعت سے میں روک رہا ہوں. 2 فرض احکامات دعوت کے آپ نے بتائے کہ خود بھی اختیار کرو اور اس کی دعوت بھی دو, کہ ایک تو بھلائی کا حکم دو, وہ ساری بھلائیاں, برائی سے روکو اور سنو. او لیکن یا لیو شکن اللہ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, یہ دعوت کا کام نہیں کیا,
اگر تم نے دعوت کا کام نہیں کیا سارے انسانوں پر تو سن لو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یبعث علیکم عذابا من عندی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میری طرف سے تم پر عذاب لاؤں گا. اے مسلمانوں, تم پر, کیونکہ کام نہیں کر رہے نا. نام ہے, کلمہ ہے, دعویٰ ہے, کام نہیں ہے, عمل نہیں ہے. تو اسے صاف فرمان ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زبان سے کہ میں پھر عذاب نازل کروں گا. اور اللہ ہی عذاب نازل کرے تو کہیں بچنے کا ٹھکانہ ہے کیا؟ کہیں کوئی پناہ ہے کیا؟ اور کہیں چھوٹ ہے کیا؟ اور کہیں فرار اور کہیں بھاگ سکتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے کہ دیکھو میں عذاب نازل کروں گا, عذاب نازل کروں گا. اور پھر کیا سخت بات رسول اللہ نے فرمائی, ثم, اور لیکن پھر تم, عذاب آ رہا ہے, عذاب کے انداز ہے, عذاب کے ستائے جانے کے معاملات ہے, ظلم ہے, تو تم کیا کرو گے؟ دعا کرو گے نا. دعا آسان طریقہ لوگا, دعا کرو. تو سن لو بے عمل دعائیں کرنے والوں, سن لو اللہ کے رسول کیا فرمائے 14 سال پہلے. رسول اللہ فرمایا ثم لتدعنہ, کہ تم دعائیں کرو گے, ولا یستجاب لکم, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ کیا رہ گیا اب؟ کہ اللہ کے رسول فرما رہے اگر یہ تم کام نہیں کرو گے اور صرف دعائیں کرو گے, چلو آدھے گھنٹے کی دعا, چلو 2 گھنٹے کی دعا, چلو دن بھر دعا بغیر کام کی, تو اللہ تعالیٰ سن لو پھر ہم تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. حالات یہی ہے, کام نہیں ہے, دعائیں, اور دعائیں بھی وقتی ہے, ٹیمپرری, اوکیجنل دعائیں. رات کی تاریکی کی دعائیں نہیں ہیں, تہجد کی دعائیں نہیں ہیں, 5 وقت کی دعائیں سب کی نہیں ہیں, 185 کروڑ کی 5 وقت کی دعائیں نہیں ہیں, اور ان میں بھی دل والے جو ہے ان کی تہجد کی دعائیں نہیں ہیں. پہلے تو 5 وقت کی کتنی پڑھتے, تہجد کی کیا بات کی جائے, 5 وقت کی کتنی پڑھتے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں جو اندازہ ہے کہ صرف 5% لوگ فرض نماز کی پابندی کرتے, صرف 5%, 95% نہیں کرتے. آپ بولیں گے کیا کھڑے کھڑے الزام لگا رہے, دیکھیے جائزہ لیجیے, میں بہت آسان انالیسس سکھاتا ہوں. کیسے؟ اپنی وہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے اس میں فجر کی تعداد دیکھیے اور جمعہ کی تعداد دیکھیے, انداز آ جاتا ہے. تو 5% لوگ بھی 5 نمازوں کی اطاعت نہیں کرتے, پابندی نہیں کرتے. تو آئیے آخر میں ایک مثال لے کر میں اپنی بات روکتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جڑنا پڑے گا دعوت کے ذریعے, کہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. پچھلے مہینے کی ایک مثال سنی آخر میں, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ زمین کے کیڑوں نے کہا, کچھ زمین کے کیڑوں نے کہا کہ ہم 4000 گھر توڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بس کا نہیں ہے, زمین میری ہے, بندے میرے, اور میرا حکم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کہا کہ تمہاری ہی نالاخی کی وجہ سے, تمہاری ہی نالاخی کی وجہ سے اگر ذرا سی دراڑیں بھی پڑ جائیں, ذرا سی دراڑیں, تو تم وہاں رہ بھی نہیں سکتے. یہ ہے میرا کمال. ذرا سی دراڑیں بھی پڑ جائے تو تم وہاں نہیں رہ سکتے. یہ ہے اللہ کا کمال, یہ ہے اللہ کا انتظام, یہ ہے اللہ کی پوری حکومت پوری انسانیت پر اور پوری کائنات پر. اس کا یقین رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم کو 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ دعوت کے فرض کو ادا کرتے ہوئے قرآن حدیث کی پابندی کے ساتھ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے, اور پورے بھارت کے 140 کروڑ اور پوری دنیا کے 800 کروڑ تک دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.